بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 10 ستمبر 1907 قبل نماز ظہر بمقام قادیان دارالامان۔ فرمایا اصل میں دیکھا گیا ہے کہ ابتلا اور تکالیف کا زمانہ جو انسان پر آتا ہے وہ اس کے واسطے مفید ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قائدین پر مجاہدین کو فضیلت دی ہے۔ مجاہدین دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو اپنے اوپر خدا تعالیٰ کی راہ میں مشکل کام ڈال دیتے ہیں اور اس کی تکالیف کو برداشت کرتے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جن پر قضاء و قدر سے مشکلات اور تکالیف وارد ہوتی ہیں اور وہ صبر اور تحمل کے ساتھ ان مشکلات کو برداشت کرتے ہیں۔ جو شخص رات دن اپنے کھانے پینے میں مصروف رہتے ہیں اور اسی طرح ان کی زندگی گزر جاتی ہے اور ان پر کوئی تلخی نہیں آتی کہ وہ صبر کریں تو وہ قائدین میں داخل ہیں۔ جس زمانے کو انسان بسبب تلخی کے برا زمانہ کہتا ہے اور اس کو ناگوار جانتا ہے اور نہیں چاہتا کہ ایسا زمانہ اس پر آوے، دراصل وہی زمانہ اس کے واسطے اچھا ہوتا ہے بشرطے کہ صبر اور تحمل سے بسر کرے۔ حسن بصری کا ذکر ہے کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ تم کو غم کب ہوتا ہے، تو اس نے جواب دیا کہ جب کوئی غم نہ ہو۔ سوچ کر دیکھ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ جب تلخ زندگی مصائب شدائد کی انسان پر پڑتی ہے اور وہ ان کو برداشت کرتا ہے تو اس کے بعد پوشیدہ انعامات وارد ہو جاتے ہیں۔ دنیا کی وضع ہی کچھ ایسی بنی ہے کہ اول تکلیف ہوتی ہے تو پھر آرام حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اچھی طرح کھانے کا مزہ اسی وقت ہوتا ہے جب کہ انسان بھوک کی شدت کو برداشت کر چکا ہو۔ جو مزہ ٹھنڈے پانی میں روزے دار کو حاصل ہوتا ہے وہ دوسرے کو کہاں نصیب ہو سکتا ہے۔ معمولی طور پر ہر روز کھایا جاتا ہے مگر اس میں وہ لطف نہیں جو لطف اس کھانے میں ہوتا ہے جو مثلاً سفر کے بعد بھوک کی شدت سے حاصل ہوتا ہے۔ وضع دنیا کی ایسی واقع ہوئی ہے کہ درد کے بعد ہی راحت حاصل ہوتی ہے۔ 11 ستمبر 1907 قبل از نماز ظہر۔ فرمایا فطرت ایسی چیز نہیں جو مستقل طور پر ہادی ہو سکے، کیونکہ وہ شیطان کے قائم مقام مضل بھی تو ہو جاتی ہے۔ فطرت میں توہمات کے داخل ہو جانے سے جو بعض نقص پیدا ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے کل حزب بما لدیہم فرحون کہا گیا ہے۔ کم بخت مکے والے لوگ بھی مداحنہ کیا کرتے تھے، فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرضا، کے یہی معنی ہیں کم بخت خبیث جو مداحنہ کا گند اپنے اندر رکھتے ہیں ان کا گند نکالنا اچھا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا ساری جماعت کو یاد رکھنا چاہیے، ساری جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جن باتوں کا اعتراض عیسائی، آریہ اور دوسرے مخالفین اس وقت تک اسلام پر کرتے ہیں اور بے سمجھی سے الزام لگاتے ہیں، اس بات کی کیا ضرورت ہے کہ پھر انہی باتوں کو از سر نو تازہ کیا جاوے؟ کیا خدا تعالیٰ کے پاس اپنے رسول کی نصرت کے لیے اور کوئی ہتھیار نہیں؟ ان ہتھیاروں کی چوٹ تو جسم پر لگتی تھی مگر اس جگہ قلب پر لگتی ہے۔ ایک ہی نشان ہزاروں اعتراضوں کو دور کر سکتا ہے۔ فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر جانے کے متعلق فرمایا وہ ہمارا ایک پرانا تقلیدی خیال تھا اور رسمی طور پر برائن احمدیہ میں لکھا گیا تھا، اور یہ بات کہ مسیح ناصری فوت ہو گیا ہے اور آنے والا مسیح میں ہوں خدا تعالیٰ کی وحی سے ہے اور خدا تعالیٰ کا الہام ہے۔ جس براہین میں یہ لکھا ہے کہ عیسیٰ آسمان پر چلا گیا، اسی میں یہ بھی لکھا ہے اور واضح طور پر لکھا ہے کہ میں مسیح ہوں، جیسے یا عیسیٰ انی متوفی کا وغیرہ۔ اگر یہ انسانی کاروبار اور بناوٹی منصوبہ ہوتا تو یہ ظاہراً تناقض کیوں ہوتا؟ اگر تقوی ہو اور تھوڑا بہت انصاف ہو تو ایک طرف پرانا رسمی عقیدہ لکھ دینا اور دوسری طرف کلی الہامات بھی لکھ دینا جو اس عقیدے کے صریح مخالف ہیں، ایک ایسی بات ہے جس سے انسان عدم تصنع اور سادگی کا استدلال کر سکتا ہے۔ دیکھو کل الہام مخالف ہیں، جیسے یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیوں کا، انا انزلناہ قریبا من القادیان وبالحق انزلناہ وبالحق نزل صدق اللہ ورسولہ وکان امر اللہ مفعولا۔ بعض انبیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ عجیب حکمت ہوتی ہے کہ ان سے ظہول سرزد ہو جاتا ہے، اور وہ ظہول بھی ایک حکمت رکھتا ہے، ورنہ سمجھا جاتا کہ بناوٹ سے دعویٰ کر دیا ہے، اور اس طرح سے تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ جب خزانہ موجود تھا اس وقت دعویٰ نہ کیا اور اب کر دیا، یہ بناوٹ نہیں ہو سکتی۔ حضرت اقدس نے فرمایا ڈاکٹر عبدالحکیم خان کے متعلق جو شخص
اپنے آپ کو مسیح سمجھتا ہے، رسول سمجھتا ہے، رحمت للعالمین ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم عبدالحکیم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کبھی ایسا بھی اتفاق ہوا ہے کہ ایسا شخص 20 برس تک دجال کا مرید رہا ہو؟ یہ اس کی کون سی شامت اعمال ہے اور کون سے برے کرم اس نے کیے جو دجال کی بیعت میں رہا، اس قدر ذلت اور رسوائی اٹھائی کہ 20 برس تک شیطان کا مرید رہا۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی اس کی نظیر تو پیش کرو کہ ایک شخص مسیح بھی ہو اور رسول بھی ہو اور پھر 20 برس تک دجال کی بیعت میں رہا ہو۔ ڈاکٹر عبدالحکیم نے مولوی عبد الکریم صاحب مرحوم اور بابو محمد افضل صاحب مرحوم کی بات کا افضل مرحوم کی موت کا باعث اپنی تفسیر کی مخالفت قرار دیا ہے۔ اس پر منشی احمد دین صاحب اپیر نویس گجرانوالے نے ایک عجیب نکتہ بیان کیا کہ ڈاکٹر صاحب خود بھی تو اپنی تفسیر کے مخالف ہو گئے ہیں۔ بعد نماز ظہر حضرت حکیم الامت مولانا نور الدین نے مرتد ڈاکٹر عبدالحکیم خان کے خط کا ذکر کیا، جس میں وہ لکھتا ہے کہ تمام انبیاء سے غلطیاں ہوتی رہیں، ایسے ہی مجھ سے بھی ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا مگر ایسی غلطیاں کہ 20 برس تک دجال کے مرید بنے رہنا ہے، ایسی ذلت اور رسوائی کسے نصیب ہوئی کہ 20 برس تک شیطان کا مرید رہا اور جسے دجال سمجھتا تھا اس کی بیعت رہا اور پھر خود مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا اس خط میں عبدالحکیم گویا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ میرا دعویٰ غلط ہے، میں وہ مسیح نہیں ہوں جس کی نسبت قرآن شریف اور احادیث میں وعدہ ہے، کیونکہ وہ مسیح ناصری کی وفات کا اقرار کرتا ہے، اس لیے کسی دوسرے مسیح کی آمد کے قائل ہوگا۔ مگر جب وہ ایسے زمانے میں جو مقررہ علامتوں کے ساتھ پکارتا ہے نہ آیا تو پھر بتلاؤ وہ کس زمانے میں ظاہر ہوگا۔ 14ویں صدی میں سے بھی 25 سال گزر گئے۔ نواب صدیق حسن خان نے بھی لکھا ہے کہ مسیح صدی کے سر پر آئے گا، اگر ابھی تک وہ مسیح نہیں آیا تو بقول اس کے یہ صدی خالی گئی، سب نشانات پورے ہو گئے مگر مسیح ابھی تک نہ آیا۔ احادیث میں لکھا ہے کہ جب مسیح آئے گا تو علماء زمانہ اس کی بہت مخالفت کریں گے کیونکہ وہ ان کی حدیثوں کے خلاف کرے گا۔ نواب صدیق حسن خان نے بھی لکھا ہے کہ مولوی لوگ اس پر تکفیر کے فتوے لکھیں گے اور کہیں گے کہ یہ دین اسلام کو تباہ کر رہا ہے۔ اب عبدالحکیم جو میری نسبت ایسا ویسا لکھتا ہے تو یہ خود پیشگوئیوں کو پورا کر رہا ہے۔ گالی گلوچ نکالنے اور طرح طرح کے بہتان باندھنے سے یہ ملک کو جھٹلاتا نہیں بلکہ تصدیق کرتا ہے اور ان پیشگوئیوں کو پورا کرتا ہے جن میں لکھا ہے کہ اس زمانے کے علماء مسیح کی بڑی مخالفت کریں گے اور اس کو دین کے تباہ کرنے والا اور مفتری قرار دیں گے۔ 12 ستمبر 1907 بوقت ظہر فرمایا سول اخبار میں لکھا ہے کہ روز بروز اب اونٹ بیکار ہوتے جاتے ہیں۔ کیسی بین طور پر قرآن شریف اور حدیث میں لکھا ہے وَلِيُتْرَكَنَّ الْقِلَاسُ فَلَا يُسَعَى عَلَيْهَا، اور قرآن شریف میں وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ لکھا ہے، سورۃ تکویر آیت 5۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ جب دنیا میں کوئی مامور من اللہ مبعوث ہوتا ہے تو زمانے میں جتنی بڑی بڑی کاروائیاں ہوں اور بڑے بڑے انقلاب ظہور میں آویں تو وہ سب اسی کی طرف منسوب کیا جاتے ہیں۔ آج کل جنگ و جدال کو دور کرنے کے لیے جو بڑے بڑے عہد و پیمان ہو رہے ہیں اور زمانہ خود بخود صلح اور امن کی طرف رجوع کرتا جاتا ہے، اس پر حضرت اقدس نے فرمایا یضع الحرب اور یکسر الصلیب سے یہ تو ثابت نہیں ہوتا کہ ایک شخص ہوگا اور وہ لڑائیوں میں جا کے صلح کراتا پھرے گا اور 2 4 آنے کے صلیبوں کو توڑتا پھرے گا، کیونکہ اس طرح سے اگر 2 4 توڑیں تو سینکڑوں اور بن گئیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ارادہ الہی سے کوئی ہوائی ایسی چلے گی اور ایسے ایسے اسباب اور وسائل پیدا ہو جائیں گے کہ لڑائی دور ہو جائے گی اور صلیب پرستی جاتی رہے گی۔ پھر فرمایا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائیوں کے لیے سبقت نہیں کی تھی بلکہ ان لوگوں نے خود سبقت کی تھی، خون کیے، ایذائیں دیں، 13 برس تک طرح طرح کے دکھ دیے۔ آخر جب صحابہ کرام سخت مظلوم ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کی اجازت دی، جیسے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، سورہ حج آیت 40، وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم،
البقرہ آیت 191۔ اس زمانے کے لوگ نہایت وحشی اور درندے تھے، خون کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، طرح طرح کے ظلم اور دکھ دیتے تھے، ڈاکوؤں اور لٹیروں کی طرح مار دھاڑ کرتے پھرتے تھے، اور ناک کی زادئی اور خون ریزی پر کمر باندھے ہوئے تھے۔ خدا تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، خدا تعالیٰ نے فیصلہ دیا کہ ایسے ظالموں کو سزا دینے کا اذن دیا جاتا ہے، اور یہ ظلم نہیں بلکہ عین حق اور انصاف ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے بڑی بڑی کوششیں کی، طرح طرح کے منصوبے کیے، یہاں تک ہجرت کرنی پڑی، مگر پھر بھی انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے تک تعاقب کیا اور خون کرنے کے درپے ہوئے۔ غرض جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت تک صبر کیا اور مدت تک تکلیف اٹھائی، تب خدا تعالیٰ نے فیصلہ دیا کہ جنہوں نے تم پر ظلم کیے اور تکلیفیں دی ان کو سزا دینے کا اذن دیا جاتا ہے، اور پھر بھی یہ فرمائی دیا کہ اگر وہ صلح پر آمادہ ہوئے تو تم صلح کر لو۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم، غریب، بے کس پیدا ہوئے تھے، وہ لڑائیوں کو کب پسند کر سکتے تھے؟